بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی دو نشستوں کے اندر قرآن کی اہم ترین صورت سورہ عصر کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی، اور جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کے اس بات کی تاکید کی، زمانے کو گواہ بنا کر اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان اٹھانے والا ہے، یہ اس زندگی میں انسان گنواتا ہے، سوائے اس کے کہ جو چار خصلتوں پر، سوائے ان لوگوں کے کہ جو چار صفات کے حامل ہوں، چار خصلتوں کے حامل ہوں. نمبر ایک کہ وہ ایمان والے ہوں، نمبر دو کہ ان کا کردار عمل صالح والا ہو، نمبر چار کہ ان کا رویہ تواصی بالحق ہو، اور چوتھی چیز کے تواصی بالصبر ہے نا. جس طریقے سے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس میں عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر تینوں چیزیں آئی تھیں. یا بنی اقم الصلاۃ، بڑی دلکش نصیحتیں کی حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو. انشاءاللہ کسی وقت مستقل یہ مضمون لیا جائے گا. لقمان حکیم کی وصیت اور نصیحت بڑی کام کی بات ہے. اس میں آیا تھا کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرو. تو علماء نے کہا یہ عمل صالح کا پہلا مصداق ہے. نماز اعمال کی سب سے اشرف العمل. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، معروف کا حکم دو، بھلائیوں کے داعی بنو، برائیوں سے روکنے والے بنو. یہ تواصی بالحق ہوا. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور صبر کرو جو کچھ تم کو حاصل ہو. کیونکہ جب امر بالمعروف کریں گے، جب نہی عن المنکر کریں گے، جب تواصی بالحق کریں گے تو کیا ہوگا ہے نا، لوگ مخالفت پر آ جائیں گے، لوگ زد و کوب کریں گے. ان مصائب کا، ان امتحانوں کا، ان آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ان پر کھڑے اترنا پڑے گا صبر کے ہتھیار سے آراستہ ہو کر. صبر کے ہتھیار سے آراستہ ہو کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور عمل صالح اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے میں جو کچھ دشواریاں آئیں گی، جو امتحانات آئیں گے، جو آزمائشیں آئیں گی، جو مخالفتیں آئیں گی، ان سب کو صبر کے ہتھیار سے برداشت کرنا پڑے گا. اسی لیے علماء نے کہا کہ صبر تین قسم کا ہے. الصبر علی الطاعات، اللہ کے احکام کو بجا لانے میں جو کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے نا. ترک سردی میں وضو کرنا پڑتا ہے، لمبے لمبے گرمیوں کے دنوں کے اندر پیاس و بھوک کو برداشت کر کے روزہ رکھنا ہوتا ہے نا. اپنے کمائے ہوئے پیسے میں سے حقوق واجبہ ادا کرنا پڑتے ہیں ہے نا. حق کے راہ میں کھونا پڑتا ہے، سچائی کے لیے برداشت، سچائی کے لیے نقصان اٹھانا پڑتا ہے نا. تو الصبر علی الطاعات، اللہ کی اطاعت کرنے میں، ثواب کا کام کرنے میں جو تکلیف ہوگی، جو نقصان ہوگا اس کو برداشت کرنا، اس میں جو تکلیف ہوگی اس کو سہنا. اور دوسرا ہے الصبر عن المعاصی، جو بڑی چیز ہے، جو اس سے زیادہ بڑی، کہ اللہ کے گناہوں سے بچنے میں، گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف اٹھانا پڑے گی، جو نقصان اٹھانا پڑے گا، گناہ کر کے جو فائدہ ہو سکتا تھا، گناہ کر کے جو لذت اٹھائی جا سکتی تھی، گناہ کر کے جو پیسہ کمایا جا سکتا تھا، گناہ کر کے جھوٹ بول کر جو اپنے آپ کو نقصان سے، جیل سے
بند و قید سے بچایا جا سکتا تھا، ہے نا، وہ اس پر صبر کرنا، گناہ سے بچنے پر جو تکلیف ہو اس کو برداشت کرنا، اور چوتھا ہے کہ الصبر علی مصائب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو امتحانات آتے ہیں، جو قدرتی صبر و مصائب آتے ہیں، جو بیماری آتی ہے، جو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جو حادثہ ہو جاتا ہے، جو مال چور جاتا ہے نا، کہ تو گناہ سے تعلق نہیں ہے، ہندو کو بھی، مسلم کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور غیر مسلم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ایمان والے کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور کافر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، متقی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، فاسق و فاجر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، رشتہ دار مر جاتا ہے نا، انتقال ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، مرض ہو جاتا ہے، آگزنی ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بچہ معذور ہو جاتا ہے نا، والدین جو بھی ہے نا، جس میں سب انسان مشترک ہیں. یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قضاء و قدر پر، میرے فیصلے پر کتنا سر تسلیم خم ہے اور کتنا سر تسلیم خم نہیں ہے. برداشت تو ہر ایک کو کرنا پڑتا، لیکن کوئی اس کو اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی مخلوق اور اللہ کی بادشاہت میں اللہ کا شاہانہ فیصلہ مان کر خوش دلی کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، خالق و مالک کے فیصلہ سمجھ کر قبول کرتا ہے. اور کوئی اللہ سے شکایت کے ساتھ، لعن و طعن کے ساتھ، رونے دھونے کے ساتھ ہے، اللہ گویا کہ اللہ کی قدرت پر، گویا کہ اللہ کے فیصلے پر، گویا کہ اللہ کی حکمت پر وہ اعتراض اور انکار کرنا چاہتا ہے، اگرچہ کہ اس کے انکار سے اور اس کے اعتراض سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ 3 صبر حدیث کے اندر بتائے گئے. اب جو سورت ہم تلاوت کر رہی ہے، پڑھنے جا رہے ہیں، وہ قرآن کی بڑی ایک اہم سورت ہے، سورہ ہمزہ. یہ بھی وہی مکی سورت ہے، وہی سورت کے جو آخرت کے مضمون سے گفتگو کرتی ہے نا. کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. قیامت کا ایک منظر کھینچ رہی ہے، ایک مخصوص قسم کے نافرمانوں کا، کافروں کا، سرکشوں کا انجام جو قیامت میں، آخرت میں، جہنم میں پھینکے جانے کا نظارہ ہے، اور جہنم کی جو تصویر کشی ہے وہ کھینچ رہی ہے یہ سورت. لیکن یہ آخرت سے جوڑ رہی ہے انسانوں کے مخصوص کردار کے لوگوں کو. یہاں سے 4 قرآن کی صورتیں، یہاں سے قرآن کے اختتام تک ایک خاص انداز کا گفتگو چل رہی ہے. 4 اگلی صورتوں میں عجیب سا ایک ترابط ہے. نظم قرآن سے متعلق حضرات نے ایک نظریہ پیش کیا تھا، اور جیسے کہ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ نظم قرآن سے متعلق جو گفتگو ہوتی ہے تو ہمارا مزاج مبالغہ آرائی کا ہے. عام طور سے ہمارے یہاں جو علمی مزلق ہیں، مذہب ہیں، جو اسکول آف تھاٹ ہے مختلف سائنسز میں، چاہے وہ تفسیر کے ہوں، چاہے وہ حدیث کے ہوں، چاہے وہ فقہ کے ہوں، چاہے وہ اخلاقیات کے ہوں، چاہے وہ دعوت، تبلیغ و دعوت ہے نا، یعنی اسلام کی دعوت و تبلیغ، نشر و اشاعت سے متعلق نظریات ہو، جہاں بھی ہمارے یہاں تھاٹ آف اسکولز کا ڈفرینس آتا ہے، فرق آتا ہے، وہاں ہم اسٹریم میں، مبالغہ آرائی میں چلے جاتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے نظم قرآن کے تعلق سے جب گفتگو کی تو انتہائی اس گویا کہ جیسا کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ نظم قرآن بیان کیا جائے، اور کچھ لوگوں نے نظم قرآن کا انکار اس قدر کیا کہ شاید کہ انہیں عربی شاعری کی طرح ایک آیت کا دوسرے آیت سے بھی رابطہ قائم کرنا جو ہے وہ تکلف قرار دیا. یقیناً کہیں نہ کہیں قرآن کے اندر نظم قرآن والا جو فکر ہے کہیں نہ کہیں کسی حد تک موجود ہے. تو نظم قرآن کے تعلق سے جن حضرات نے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ بسا اوقات صورتیں جوڑے کی صورت میں ہوتی ہیں. 2 صورتیں بسا اوقات ایک ہی مضمون کے چند پہلوؤں کو لے کر ان کو اگر ہم اکٹھا جب دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک پورے مضمون کی تکمیل کرتی ہیں. یہ جو اگلی 4 صورتیں آ رہی ہیں، ان میں 2 صورتیں جوڑے کی ہیں، 2 صورتیں جوڑے کی ہیں. ایک تو سورہ فیل اور سورہ قریش. ان دونوں صورتوں کے درمیان تو اب جب ان پر گفتگو ہوگی تو ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے
رکھنے کی کوشش کریں گے اس بات کو کہ یہ دونوں صورتیں تو اس قدر ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، اس قدر ان دونوں کے اندر موضوعیت کی یکسانیت ہے، اس قدر ان دونوں کے درمیان موضوع مرتب ہے کہ اگر سطر بسم اللہ کو ہٹا دی جائے اور کسی اننون آدمی کے سامنے اس سورت کے دونوں چیپٹروں کو ایک ساتھ رکھ دیا جائے تو وہ سمجھے گا کہ یہ دونوں صورتیں ایک ہی سورے کے دو فقرے ہیں، کہ قبیلہ قریش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات تھے، جو اکرامات تھے، جو تاریخ قریش تھی، اور یقیناً قریش کی تاریخ، قریش کی کلچرل کنڈیشن، قریش کی ثقافتی کنڈیشن، قریش کی زبان و ادب کا معیار، قریش کی فکری زندگی، قریش کی مینٹلٹی، عقلی قریش کی اسٹڈی، یقیناً قرآن کے سمجھنے والے کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ دستاویزی قرآن جس وقت نازل ہوا ہے، جس زبان میں نازل ہوا ہے، جس کلچرل کنڈیشن میں نازل ہوا ہے، جو قوم اس کے اولین مخاطبین رہے ہیں مکے میں، ان کے حالات کو، ان کے اعتقاد کو، ان کی سوچ کو، ان کی سوچ کے ڈھنگ کو، ان کی سماجی زندگی کے ڈھانچے کو مجموعی طور سے سمجھنا ضروری ہے، قرآن کے مفہوم کو پورے طریقے سے سمجھنے کے لیے۔ یہاں بھی ہم مبالغہ کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں کو سمجھے بغیر قرآن کا مطلب بالکل ہی نہیں سمجھا جاتا، قرآن کا اور قریش کا رابطہ لازم ملزوم ایسا نہیں ہے، لیکن پورے طریقے سے قرآن کے مفہوم کو، قرآن کی غرض و غایت کو، قرآن کے ٹارگیٹ کو سمجھنے کے لیے قریش کی اس کنڈیشن کو سمجھنا ضروری ہے، اور شاید یہ دو صورتیں مکمل قریش کے سماجی اسٹیٹس کو، ان کے سیاسی اور معاشی اور سماجی زندگی کو، اور جزیرت العرب میں جو ان کی پوزیشن تھی اور جو اس کی وجہ تھی، اس کو بیان کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریش پر جو احسان تھا، یہ مقام و مرتبہ قریش نے کسی محنت سے، کسی ڈیولپمنٹ سے، کسی پورے سوشل ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو گزار کر نہیں کیا تھا، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم تھا ان پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی مرکزیت سے اور اس کے گھر کی فضیلت سے اللہ نے ان کو یہ مقام عرض کیا تھا۔ ان دونوں صورتوں کے اندر یہ قریش کو دعوت دی گئی ہے کہ کیا وہ رب اس لائق نہیں ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو اور اس کا کہنا مانو۔ ایک سورہ ویل لکل ہمزہ اور ارائیت الذی یکذب بالدین جو سورہ فیل سے پہلے اور سورہ قریش کے بعد کی دونوں صورتیں ہیں، یہ دونوں صورتوں کو اگر ہم دیکھیں تو بڑا ان میں جوڑ ہے، اور وہ جوڑ کیا ہے؟ وہ مضمون کی یکسانیت کا جوڑ ہے۔ یہ دونوں صورتیں ہمارے سامنے ایک مخصوص کردار کو مرشح کرتی ہیں، کردار کو ہمارے سامنے لاتی ہیں، ایسا کردار کہ جس کو قرآن نے برائی کی نگاہ سے دیکھا، جس کو قرآن نے لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ جہنم میں پھینکے جانے کے لائق قرار دیا ہے، اس کردار کے خط و خال کو ان دونوں صورتوں کے اندر بہت ہی اختصار کے ساتھ ہمارے سائیکسٹ جب کسی سائیکولوجی کی کتاب لکھتے ہیں، یا ہمارے ثقافت کے طالب علم، کلچر کے اسٹوڈنٹ کسی قوم کی یا کسی مخصوص پرسنالٹی کی، شخصیت کی مینٹلٹی کی اسٹڈی کرتے ہیں، جب اس کے خط و خال متعین کرتے ہیں تو کئی صفحات کی تھیسس اور کئی صفحات کی کئی سیڈیز پر مشتمل، کئی گھنٹوں کی ویڈیو ریکارڈنگز پر مشتمل وہ ریسرچ کرتے ہیں، کئی سینکڑوں لوگوں کی اسٹڈی کر اس قوم کی، اس سماج کی، اس برادری کی مینٹلٹی کو ریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت ہے کہ جس کسی نے قریش کی زندگی کو دیکھا ہے، اور کیونکہ قرآن قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، تو بات تو قریش میں، مکے میں نزول قرآن کے وقت موجود حضرات کی ذہنی تجزیہ ہو رہا ہے، حضرات کا ذہنی تجزیہ ہو رہا ہے، لیکن جو کردار مرشح ہو کر آ رہا ہے،
جو پرسنالٹی کے خط و خال آ رہے ہیں سامنے، کیونکہ انسان تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور تمام دنیا کے جو معاشرے ہیں، اگر آپ ہسٹری کے اور کلچرل ہسٹری کے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ کو اسٹڈی سے کبھی کوئی دلچسپی رہی ہے، تو آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ چند خصوصیات تو ہر علاقے کی، ہر زمانے کی، ہر موسم کی، ہر قوم کی الگ ہو سکتی ہیں، لیکن انسانی احساسات و جذبات، انسانی ضرورتیں ہے نا، انسانی نفوس کی برائیاں اور انسان کے نفوس کے کمالات، تاریخ انسانی میں قدر مشترک رہے ہیں، صرف ان کے پہچاننے کے انداز اور اسلوب الگ ہو سکتے ہیں، لیکن جو انسانی جذبات ہیں، جو انسانی احساسات ہیں، وہ یکساں رہے۔ قرآن کا کمال یہ ہے کہ جب وہ مکے کو مضمون بنا کر اور قرآن کے نزول کے وقت کے شان نزول کو بنیاد بنا کر جب کوئی تجزیہ کرتا ہے تو وہ گلوبل تجزیہ ہوتا ہے۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، جب تک دنیا قائم رہے گی، جب سے انسان اس پر آباد ہوا ہے اور جب تک انسان اس پر آباد رہے گا، قرآن کا تجزیہ، قرآن کا کمنٹس اس کے لیے امر رہے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے کہا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا اس سے زیادہ بہتر کوئی جان سکتا ہے جس نے پیدا کیا ہو؟ تو یہ دونوں صورتیں مخصوص قسم کے کردار کو متعین کر رہی ہے۔ بہت مکی صورتیں، قرآن کی بہت ساری آیات اس انداز کی ہوتی ہیں کہ جو مخصوص کردار کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم کو سمجھ آ جائے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم مظہر کا ڈھکوسلا تو اپنا لیتے ہیں، ہم اوپر سے غلاف تو کسی تہذیب کا، کسی کلچر کا، کسی فکر کا بنا اوڑھ لیتے ہیں، لیکن اندر سے ہمارے اندر اس کے تقاضے پورا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو دین، اسلام، ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اوپر سے خالی دکھا دی جائے۔ کوئی لباس ہو کہ جو پہن لیا جائے، کوئی عمامہ ہو کہ جو اوڑھ لیا جائے، کوئی ٹوپی ہو جو لگا لی جائے، کوئی رنگ ہو کہ جو اپنا لیا جائے، کوئی چادر ہو کہ جو زیب تن کر لی جائے، کوئی جھنڈا ہو کہ جو لہرا دیا جائے، ہے نا، کوئی ہرا یا پیلا رنگ ہو کہ جس کو گھروں پر پوت کر کوئی شعار بنا دیا جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایمان کچھ خصوصیتوں کا نام ہے، ایمان کچھ صفات کا نام ہے، ایمان ایک کردار کا نام ہے، ایمان ایسے تقاضوں کا نام ہے کہ جس کو پورا کرنے کے لیے کردار چاہیے ہوتا ہے۔ ایک انسانی کردار کا نام ہے ایمان۔ جو صفات و خط و خال اس کردار کے ہیں وہ ایمان ہے، اور جو صفات اور خط و خال اس کردار سے ہٹ کر ہیں وہ ایمانی کردار کا منافی کردار ہے۔ لہذا قرآن تفصیل سے وہ کردار بتاتا ہے جو ایمانی ہے، اور تفصیل سے اس کردار کا تجزیہ کرتا ہے جو ایمانی نہیں ہے، تاکہ ہم کو ان دونوں پازیٹیو اور نیگیٹو پر نگاہ لینا چاہیے، ہے نا، کیونکہ جو ایمان ہے وہ کفر نہیں، اور جو کفر ہے وہ ایمان نہیں۔ غلطی کیا ہوتی ہے؟ غلطی کیا ہوتی ہے کہ ہم ایمان و کفر کو یکجا کر لیتے ہیں، ہمارے ایمان میں کفر داخل ہو جاتا ہے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ تبھی تو قرآن نے کہا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ دوسری جگہ اللہ نے یوں کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ، جو ایمان کے بعد کفر کرے، جو ایمان کا انکار کر ڈالے، یعنی ایمان تو زبان سے کہتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، لیکن اس کا کردار ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، ہے نا، اسی کو ڈوئل کردار کہا جاتا ہے۔ کردار سازی، شخصیت سازی، ذہن سازی، یہ قرآن نے سب سے زیادہ اس کو فوکس کیا ہے۔ تو یہاں قرآن ایک کردار بیان کیا رہا ہے، اور سورہ ارائیت الذی یکذب بالدین کے اندر بھی، سورہ ماعون کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ بس
اتنے سے ایک فقرے کے اندر، ایک لائن کے اندر پورا کردار کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا. اگلا فقرہ تو کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ اس کا انجام بتانا شروع کر دیا. بتائیے اس سے بڑا کوئی ہے؟ اس سے زیادہ فصاحت و بلاغت کے اندر، اس سے زیادہ ایجاز کے اندر ہے نا، اتنا شارٹ کہ آپ سوچتے رہ جائیں، آپ اس کردار کی گہرائیوں میں غرق ہوتے چلے جائیں، ڈوبتے چلے جائیں. ویل عربی میں کہتے ہیں ہلاکت و بربادی کو. یہ بڑا زجر و توبیخ کا جملہ ہے، جیسے پر کہتا ہے ستیاناس ہو، تمہاری ہلاکت و بربادی ہو. یہ بہت دھمکی بھرا جملہ ہے، دیکھ لوں گا میں تو. الویل کل الویل، یہ عربی کا. بعض اصحاب لغت نے لکھا کہ ویل جو ہے یہ جہنم کے اندر ایک وادی کا نام ہے. ویل، جہنم کی وادی کا عذاب ہے ان کے لیے. لیکن عربی زبان، عربی شاعری کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو یہ بات واقعی سامنے سمجھ آتی ہے کہ ویل جو ہے یہ عربی کے اندر ایک دھمکانے کا، برے انجام سے آگاہ کرنے کا، بہت برا حشر تمہارا ہوگا، تم سمجھ نہیں رہے کہ تمہارا کیا حشر ہو سکتا ہے. بہت زیادہ بھیانک دھمکی دینے کا اگر کوئی جملہ ہے تو الویل، یہ عربوں کی زبان زد ہے نا. کہ کہا جاتا ہے الویل، تمہارا ستیاناس ہو، تمہاری ہلاکت ہو، تمہاری بربادی ہو. تو کہا الویل. ویلن لکل، کس کے لیے یہ ہلاکت و بربادی ہے؟ کس کو برے انجام سے آگاہ کیا جا رہا ہے؟ ستیاناس ہو اس کا، کس کا؟ کل، ہر ایک. اب اس کے شان نزول میں بہت سارے واقعات لکھے، بہت سارے مکے کے کفار قریش کے بہت سارے افراد کے نام آئے. لیکن دیکھیے یہ اصل میں بتایا جا رہا ہے کل، ہر وہ کہ جو ایسا ہو. یہ قرآن کا مخصوص انداز ہے. اگرچہ کہ شان نزول مخصوص ہوتا ہے اور شان نزول سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ہمیں بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن کا بڑا مخصوص انداز ہے کیونکہ قرآن کلیات سے بات کرتا ہے. قرآن ہمارے سامنے کسی ایک شخص پر گفتگو کرنا مقصود نہیں ہے، یہ پورا کردار بتانا مقصود ہے قیامت تک کے لیے کہ لکل ہمزۃ لمزہ. دیکھیے یہاں اصل میں شخصیت کے 5 پہلو بتائے جائیں. ہمزہ، لمزہ، جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. 5 پوائنٹ بتائے جا رہے ہیں. ان 5 پوائنٹ والے آدمی کے لیے ہلاکت و رسوائی ہے، بربادی اور ستیاناس ہے. پھر آگے اس ویل کو، اس ہلاکت و بربادی کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ کلا لینبذن فی الحطمہ، حطمہ میں ڈال دیا جائے گا. اور حطمہ کیا ہے وہ یہاں تصویر کھینچی گئی اس کی. حمز اور لمز یہ 2 عربی کے مترادف الفاظ ہیں، یکساں ان کے معنی ہیں، بڑا باریک سا ان کے اندر فرق ہے. یقیناً اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں اتنی خراب برائیاں ہیں کہ اگر تھوڑا سا بھی تھوڑی سی اگر توجہ نہ دی جائے، تھوڑا سا اگر استحضار نہ رکھا جائے، اور تھوڑا سا اگر ہمارے دل اور دماغ کو یہ یاد نہ دلایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حرام کیا ہے، انہیں منع فرمایا ہے، یہ ہمیں ایک مخصوص مینٹلٹی کا بنا دیتے ہیں، یہ ہمیں بڑا چھچورا اور گھٹیا بنا دیتے ہیں، تو انسان کا اس برائی سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. انسان کا خمیر جس طریقے سے گھونا گیا ہے یہ فطرتاً اس کے اندر موجود ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا مہذب کر کے اس بد کرداری سے، اس گھٹیا پن سے، اس اخلاق کی گراوٹ سے، اس چھچورے پن سے اپنے آپ کو اگر محفوظ نہیں رکھے گا تو بڑی جلدی وہ جو ہے اس ویل کی اس گھاٹی میں اس میں پھسل جائے گا. حمز کہتے ہیں غیبت کو. حمز اور لمز دونوں ہیں کسی انسان کی برائی کرنے کو، عیب جوئی کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں. لفظ حمز کہتے ہیں کسی کی برائی کو بیان کرنا، کسی پہ تاناشی کرنا، کسی کی برائی کو اجاگر کرنا، دوسروں کو اس کی برائی کی طرف متوجہ کرنا اس کی عدم موجودگی میں.
حمز جو ہے یہ دھیرے دھیرے کسی کے بارے میں لوگوں کے دل و دماغ میں کسی کی برائی کو بٹھانا، کسی کی برائیوں کی طرف لوگوں کو، کسی کے عیب کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرانا. ایسا آپ نے دیکھا ہے وہ کیسے بولتے ہیں؟ ہم تھوک اڑتا ہے ان کے بولنے، ایسا وہ اٹک اٹک کے لکنت سے بولتے ہیں. ذرا دیکھا آپ نے صاحب کیسی ایکٹنگ کرتے ہیں، کیسی بناوٹی انداز ہے ان کا، کہ وہ برائیاں کہ جو آپ کو معلوم تھی دوسروں کو نہیں معلوم تھی، یا تو ان کو بیان کرنا، یا اس کی ایسی عادات و خصلتیں کہ جو لوگ دیکھتے تھے لیکن محسوس نہیں کرتے تھے، آپ ان کو متوجہ کرا کر اس کے عیوب کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا. اور لفظ کہتے ہیں کسی پر عیب جوئی کرنا، کسی پر عیب لگانا، کسی کی برائی کرنا یا کسی کی برائی کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا اشارہ کر کے. عربی لغت میں لکھا ہے کہ بے غمز العین، آنکھ سے اشارہ کر کے، ہاتھ سے اشارہ کر کے، منہ سے اشارہ کر کے، گردن سے اشارہ کر کے، دوسرا کسی کے کوہنی مار کے دوسرے کی طرف ہنسا ہے، دیکھو کیا کہہ رہا ہے، دیکھو کیا کہہ رہا ہے، ایسا کسی دبا مسکرا دیے، لوگوں کی طرف اشارہ کر دیا. تو دو طرح، ایک تو یہ کہ بیان کر کے برائی کرنا، دوسرے طرح کہ ایٹیٹیوڈ سے کسی کی برائی کرنا، اپنے ایٹیٹیوڈ سے کسی کا مذاق اڑانا. دوسرا ان دونوں الفاظ کا مطلب کیا ہے کہ ایک لفظ دلالت کرتا ہے پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو، پیٹھ پیچھے کسی کا مذاق اڑانے کو، اور ایک لفظ دلالت کرتا ہے منہ پر مذاق اڑانے کو، اس کی منہ پر رسوائی کرنے کو. اور یہ دونوں لفظ حمز اور لمز، ایک ہوتی ہے غیبت، کسی کی برائیاں کرنا، اور ایک ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا تماشا بنانا، کسی کی چٹکیاں لینا. تو یہ جو حمز اور لمز ہے، اس میں جو غیبت اور عدم غیبت ہے، پیٹھ پیچھے اور منہ کے سامنے جو ہے، یہ مذاق اڑانے ٹائپ میں ہے نا، کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے، کسی کی عزت اڑانے کے لیے، کسی کی عزت کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے کسی کی برائی کرنا، یہ جہنمیوں کا کردار ہے. اہل ایمان کو اس سے انتہائی اجتناب کرنا چاہیے. یہ عادت انسان کو بہت اس کے مزاج کو خراب کر دیتی ہے. اب ایک اور غور کرنے کی بات ہے کہ جس کو قرآن نے بڑا بار بار بتایا ہے، غرور اور تکبر. غرور اور تکبر اس کو احادیث میں گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے. تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا سمجھنا، اونچا سمجھنا، اعلیٰ سمجھنا، افضل سمجھنا، قابل سمجھنا، سلیقہ مند سمجھنا. اور غرور کہتے ہیں غر یغر غروراً، اپنے شخصیت کے بارے میں، اپنے کردار کے بارے میں، اپنے اخلاق کے بارے میں، اپنے علم کے بارے میں، اپنے رویے کے بارے میں، اپنے کردار کے بارے میں، اپنے کیریکٹر کے بارے میں، اپنی صورت و شکل کے بارے میں، اپنی مال و دولت کے بارے میں، اپنے اچھے ہونے کے بارے میں غلط فہمی ہونا. غر یغر غرور عربی میں کہتے ہیں دھوکہ ہونا، اپنی اچھائی کا دھوکہ ہو جانا. یہ غرور و تکبر دونوں جڑی چیزیں ہیں. جب انسان کو اپنے بارے میں دھوکہ ہوگا کہ میں بڑا اچھا ہوں، تو پھر اس کو لوگوں پر تکبر ہوگا کہ میں ان سے برتر ہوں، افضل ہوں. اب انسان ایسا منہ سے کہے کہ نہ کہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں تم سے اچھا ہوں، میں لوگوں سے اچھا ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا. بلکہ ہوتا کیا ہے کہ جس کو اپنی شخصیت ظاہر کرنا ہوتی ہے کہ میں کچھ ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں بڑا اہمیت والا ہوں، تو وہ کہتا ہے ناچیز. عبد احقر یہ کہتا ہے، یہ بندہ ناچیز کچھ عرض کرنا چاہتا ہے، یعنی میں بہت بڑا آدمی ہوں، میری بات کو سنیے. یہ تو بڑے دیدہ دل، بڑے بے غیرت لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میں پورے وضوح و اعتماد سے کہتا ہوں، میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے علاوہ اس بات کو جاننے والا اس وقت کوئی نہیں ہے، میں سب سے بڑا، میں اس بات کو پورے طریقے سے جانتا ہوں، مجھ سے زیادہ اس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. ایسے تو بے غیرت اور ڈھیٹ بہت کم ہوتے ہیں. اتنی شرم،
اتنی حیا، اتنا تکلف تو شاید ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ عبد احقر، میں تو بہت چھوٹا سا ہوں آپ کے سامنے، لیکن ذرا سا عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میری تو کوئی بساط نہیں، لیکن میں کیا کہوں صاحب، آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے پیچھے غرور و تکبر ہے. غرور اور تکبر انسان کو کہیں نہیں چھوڑ سکتا، برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. نمازیں، روزے، زکاتیں، حج، عمرے، صدقے، فطرے، لاکھوں کروڑوں کی صدقے سب ختم کر دیتا ہے. یہ غرور اور تکبر اعمال صالحہ کا اور ایمان کا گھن ہے، دیمک ہے. ہم اوپر سے مومن نظر آتے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہوتے ہیں، ختم ہو چکے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ جو حمز اور لمز ہے، یہ دوسروں کو کمتر سمجھنا، دوسروں کا مذاق اڑانا، دوسروں کی کھلی اڑانا، کسی کی جہالت کو ثابت کرنا، کسی کی بے وقوفی کو ثابت کرنا، کسی کے جھوٹ کو ثابت کرنا، کسی کی بے عملی کو ثابت کرنا، کسی کی بے کرداری کا بیان کرنا، کسی کی بے کرداری کو پروف کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اندر سے اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کسی کی جہالت کا مذاق اڑا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو قابل نہ سمجھتا ہو. کسی کی بدصورتی کا وہ مذاق اڑا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت نہ سمجھتا ہو. وہ کسی کو اٹھائے گیرا ثابت ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بڑا نجیب الطرفین خاندانی سمجھتا ہو. کسی کے پیشے کا وہ مذاق نہیں اڑا سکتا جب تک کہ اس کے آپ کو، جب تک کہ اس کو اپنے پیشے کے بارے میں بڑا یوں گھمنڈ کا تصور نہ ہو. یاد رکھیے یہ حمز اور لمز، یہ ایسی دو صفتیں ہیں کہ جیسے کہ ڈاکٹر آپ سے کہے کہ صاحب آپ کی یہ فلاں علامت یا آپ کے ہاتھ میں درد ہوا، شکر کیجیے اللہ کا کہ اللہ نے انڈیکیٹر دے دیا، ورنہ آپ کو ڈائریکٹ اٹیک پڑتا تو آپ سنبھل نہیں پاتے. یقین مانیے یہ حمز و لمز، لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کی کھلی اڑانا، لوگوں کی صورت و شکل، مال، دولت، مکان، بچے، صلاحیت، نوکری، عہدہ، رتبہ، کردار، رویہ، انداز، نشیب و فراز، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، بولنے کا انداز، پہننے کا انداز، کسی کا بھی مذاق اڑانا، کسی کی بھی کھلی اڑانا، کسی کو بھی کمتر دکھانا، اس بات کی دلیل ہے کہ انسان ان میں سے یا ان میں سے، ان سب میں یا ان میں سے کسی بات چیز میں اپنے آپ کو اس سے بدتر سمجھتا ہے. یہ انڈیکیٹر ہے کہ غرور اور تکبر کہیں نہ کہیں دل کے کسی شعبے میں پنپا ہوا ہے. اس کو مٹانے کی، اس گندے ٹکڑے کو دل سے نکال پھینکنے کی ضرورت ہے، ورنہ انسان برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا تو آگے اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ پھر آگے دو چیزیں ہیں کہ جمع مالا وعددہ، پیسے کے تعلق سے انسان کیا سوچتا ہے اور پیسے کے بارے میں کیا سوچ اس کو قیامت میں جہنم میں پہنچاتی ہے، اس کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے. تب جا کر یہ کردار پورا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.